ساری بات نہیں، یہ ڈاکٹر نہیں سمجھے گا۔ بات کرتی ہوں تو بٹر بٹر میری طرف دیکھتا رہتا ہے۔ میری بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ بار بار کہتی ہوں ڈاکٹر مجھ پر خوف طاری ہے، کوئی ایسی دوا دیجیے کہ یہ دور ہو جائے یا اس کی ٹینشن میں کمی آ جائے۔ کچھ جواب نہیں دیتا۔ ادھر میرے خوف کی تنابیں تو کستی ہی جا رہی ہیں۔ روز بروز ایک ٹینشن ہے، جکڑن جو بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر پوچھتا ہے کوئی irrational فیئر ہے کیا؟ لو وہ تو لازماً irrational ہوگا، ریشنل ہو تو کوئی بات ہی نہ ہو۔ سانپ کو دیکھ کر ڈر جاؤں تو ٹھیک، ڈرنا ہی چاہیے۔ لکیر کو دیکھ کر ڈر جاؤں تو ظاہر ہے کوئی گھنڈی ہے، کہیں گرا لگی ہے، کوئی گم پھوڑا ہے، تبھی تو مشورے کے لیے آئی ہوں۔ مجھ سے پوچھتا ہے کس بات کا خوف ہے؟ کہتی ہوں اس بات کا کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ اس پر وہ پوچھتا ہے کیا بھول نہ جاؤ؟ کہتی ہوں یہ بھول نہ جاؤں کہ میں کون ہوں، گھر میں میری کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے۔ اس پر وہ بالکل ہی کنفیوزڈ ہو جاتا ہے، کچھ دیر چپ رہتا ہے، پھر کہتا ہے ساری بات بتائیے بیگم صاحبہ۔ اب میں اسے ساری بات کیسے بتاؤں؟ چاہوں بھی تو نہیں بتا سکتی۔ ساری بات بھلا کسی نے بتائی ہے کبھی؟ ماں باپ نہیں بتاتے، باپ تو خیر بالکل نہیں بتاتا، ماں بھی آدھی بتاتی ہے، سہیلیاں چاہے ساری بتا دیں پر وہ ساری نہیں ہوتی، بتاتے ہوئے دو ایک گھنڈیاں بند کر لیتی ہیں۔ دوسروں سے کہہ دینے کی بات چھوڑیے، ساری بات تو ہم خود سے بھی نہیں کرتے، پھر میں کیسے بتاؤں ڈاکٹر کو ساری بات؟ حیران ہوں کہ ڈاکٹروں کے پاس خوف کی دوا ہی نہیں ہے۔ آج کل تو ساری بیماریاں ذہنی ہوتی ہیں، خوف ہے، انگزائٹی ہے، بے چینی ہے، کم خوابی ہے۔ امی کو ڈیونل السر ہوا تھا، ڈاکٹر کہتا تھا انگزائٹی کی وجہ سے ہے، پھر اس نے علاج السر کا کیا، انگزائٹی کا نہیں۔ وہی بات ہوئی، پیٹ میں درد ہو، آنکھ میں سلائی لگا دو۔ میرا یہ خوف سہانے روح ہو رہا ہے، حال ہی کی پیداوار ہے، شادی ہوئے 2 سال تو ہو رہے ہیں، شادی سے پہلے کوئی خوف نہ تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ شادی کے بعد خوف نے مجھے کیوں آ جکڑا۔ ڈاکٹر کہتا ہے یہ ماحول کی وجہ سے ہے۔ شادی کے بعد میرا ماحول بالکل کشادہ ہو گیا ہے، کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، تنگی نہیں، ترشی نہیں، اتنا آرام تو کبھی مجھے نصیب نہ ہوا تھا۔ بڑے ٹھاٹھ سے رہ رہی ہوں، میاں جان چھڑکتے ہیں، دیکھے بغیر دم نکلتا ہے، ہر وقت ہیرے پھیرے لیتے رہتے ہیں، جو مانگوں حاضر، جو چاہوں موجود۔ میں تو یوں زندگی گزار رہی ہوں جیسے شیشے کے مرتبان میں اگا ہوا کنول ہو، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، جو چاہوں کروں، جیسے چاہوں جیوں، سر پر نہ ساس ہے، نہ سسر، نہ بڑا نہ بزرگ، گھر میں بس نوکر ہی نوکر ہیں، مالی ہے، چوکیدار ہے، خان سامہ ہے، میڈ ہے، یا ہم چاروں میں ملک فاروق ہیں، میں ہوں، امان ہے، جہاں آ رہا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، اتنے کیئر فری ماحول میں ڈر خوف کی گنجائش ہے کیا؟ شادی سے پہلے البتہ کچھ انگزائٹی تھی، امی کو زیادہ، مجھے کم۔ میں تو جب سے جوان ہوئی ہوں بے فکری میں ہی گزری ہے۔ امی ابا کے یہاں میری حیثیت پھول مالا کی تھی، ہر دم تازہ، ہر وقت خوشبو۔ امی ایک ایک پھول بڑی محنت سے پروتی تھی، بڑے خیال سے پانی کے چھینٹے لگاتی تاکہ زندگی میں فرق نہ آئے۔ امی کی بس ایک ہی خواہش تھی، ایک ہی فکر میں گھلی جاتی تھی کہ کب کوئی سر نوائے اور وہ پھول مالا اس کی گردن میں ڈال دے۔ نہیں، کوئی سا سر نہیں، ایسا سر جس پر پہلے سے دولت یا سٹیٹس کا تاج دھرا ہو۔ کسی ایک سر کی بات ہوتی تو اتنا لمبا چکر نہ پڑتا۔ پتہ نہیں ان حالات میں کیا ہوتا، بہرحال یہ کچھ نہ ہوتا جو ہوا۔ ساری عمر مجھے بنی سجی پلیٹ بن کر جینا پڑا۔ امی کا یہی مطالبہ تھا کہ ہر وقت بنی سجی پلیٹ بن کر رہوں اور موقع آنے پر ان کے اشارے کی منتظر رہوں، جو ہی وہ اشارہ کرے خود کو پیش کر دوں۔ امی ہر وقت مجھے بناتی سجاتی رہتی، پلیٹ پر پستے بادام لگاتی رہتی، چاندی کے ورق سجاتی رہتی، میری ہر بات پر کڑی نظر رکھتی، یہ پہنو وہ نہ پہنو، یوں پہنو
یوں نہیں، یوں اٹھو، یوں بیٹھو، یوں مسکراؤ، یوں بات کرو، یوں ڈرنک سرو کرو، یوں چائے بناؤ، یوں پان پیش کرو، یوں دیکھو، یوں مسکاؤ۔ ہم دو بہنیں تھیں، میں اور رمنا۔ میں بڑی تھی، لہٰذا ساری توجہ مجھ پر مرکوز تھی۔ دقت یہ تھی کہ ہم دونوں بہنوں میں کوئی ایسی بات نہ تھی کہ نظروں پر چڑھ جاتی، چونکاتی یا توجہ طلب کرتی۔ عام سے خد و خال، عام سا رنگ، عام سے جسم۔ جوانی آئی تو وہ بھی مدھم مدھم، پتہ ہی نہیں چلا کہ آئی ہے۔ جوانی کا بھی کسی نے بھید نہیں پایا، کسی کو باہر آئی، کسی کو اندر۔ وہ میری سہیلی آسماں تھی، سوکھی چارمک۔ یوں جوانی ٹوٹ کر آئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے میلہ لگ گیا۔ اتنی پھول پتیاں نکلی کہ بوٹے سے چمن بن گئی۔ ساری جوانی باہر ہی ڈھیر ہو گئی۔ ایسی شہنائیاں بجیں کہ دور سے پتہ لگتا تھا کہ جوانی آئی ہے۔ پھر وہ ناظرہ تھی، باہر کچھ بھی نہ ہوا، اندر ایسی چکریاں چلی کہ ٹک کر بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ ایک بے چینی تھی کہ جینے نہیں دیتی تھی، بیچاری کو قرار نہیں آتا تھا۔ کچھ ایسی بھی ہیں جن کا اندر اور باہر دونوں رنگے جاتے ہیں۔ باہر پھول کھل جاتے ہیں، اندر لڈو پھوٹتے ہیں۔ مجھے تو کچھ بھی نہ ہوا، نہ باہر پھول کھلے نہ اندر لڈو پھوٹے۔ اندر پھوار سی ضرور پڑی تھی، باہر سوکھی کی سوکھی ہی رہی۔ اس پر بیچاری امی کو السر کیوں نہ ہوتا، انگزائٹی کی چکری کیوں نہ چلتی۔ میرے متعلق جو منصوبے امی ابا نے بنائے تھے ان میں ذرا بھی تو بڑھاوا نہ ملا۔ میرے ابا امی بڑے باخبر تھے، پتہ رکھتے تھے کہ اونچے حلقوں میں کون آیا کون گیا۔ شرط یہ تھی کہ اونچے گریڈ کا ہو یا کاروباری ہو۔ ہر نئے آنے والے کے کوائف کا انہیں علم ہوتا تھا، خصوصاً جن کے گھر نوجوان بیٹے ہوتے تھے۔ وہ بڑے اہتمام سے ہر نوآت کے گھر سوشل وزٹ کرتے۔ پہلی مرتبہ اکیلے جاتے، دوسری بار مجھے ساتھ لے جاتے۔ حالات سازگار ہوتے تو کسی نہ کسی بہانے نوجوان بیٹے کو اپنے ہاں بلاتے۔ اس روز امی کی خاص توجہ مجھ پر مرکوز ہوتی۔ پلیٹ پر نئے پستے لگائے جاتے۔ کچھ دیر تو ڈرائنگ روم میں ہنس ہنس کر باتیں ہوتی۔ پھر دفتراً امی ابو کو ایک ضروری کام یاد آ جاتا۔ مجھ سے کہا جاتا، آمنہ ہم ابھی آئے، تم ذرا آصف کے ساتھ کیرم بورڈ لگاؤ۔ بھائی آصف کا دل لگائے رکھنا جب تک ہم لوٹیں۔ مجھے یاد ہے سب۔ پہلے پیرزادہ کے گھر کنڈی ڈالی گئی۔ کنڈی ڈال کر مسلسل 1 سال بیٹھے انتظار کرتے رہے۔ ان کا بیٹا امجد اس قدر کتابی تھا کہ کھیل کی طرف متوجہ ہی نہ ہوتا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ جیتی جاگتی کتاب کاغذی کتاب سے زیادہ جاذب ہوتی ہے۔ لیکن امجد کی ماں کے رشتہ داروں میں بہت سی لڑکیاں تھیں، چند بہت ہی منظور نظر، اس لیے بات نہ بنی۔ پھر خان صاحب سے رسم و رواج بڑھائی۔ ان کا بیٹا سعید چل نکلا، بڑا ملنسار تھا۔ امی کی امیدیں بندھ گئیں، لیکن جلد ہی والدین چوکنے ہو گئے، بیٹے کو لگامیں ڈال دیں۔ بات واضح ہوگی کہ وہ اس حد تک جانے کے لیے تیار نہیں۔ پھر بٹ صاحب کو آزمایا، لیکن جلدی پتہ چل گیا کہ ان کا بیٹا منسوب ہے اور شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ کنڈی ڈالنے کی جگہ بار بار بدلی گئیں، طرح طرح کے ہتھ کنڈے آزمائے گئے۔ بیڈ روم میں انڈورز کی بازیاں لگیں، کتابوں پر تبصرے کیے گئے، سنیکس چلے، چائے اور کافی کے پیالے چلے، پاپ میوزک چلی، پکنک کے پروگرام بنائے گئے۔ کیا کچھ نہ ہوا، مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ بات جہاں دھری تھی وہیں دھری رہی، صرف وقت ہاتھ سے نکلتا گیا۔ عمر گزرتی گئی، امی کی انگزائٹی بڑھتی گئی، السر ابھرتا گیا۔ یوں 6 سال گزر گئے، گھر پر مایوسی کی فضا مسلط ہوتی گئی۔ پھر دفتراً اندھیرے میں ایک نئی کرن پھوٹی۔ ملک فاروق سے تعارف ہو گیا، وہ خود ہمارے ہاں آ گیا۔ ملک فاروق بہت خوش مزاج آدمی تھے، اونچے لمبے گورے چٹے ملنسار، اگرچہ 50 کے ہوں گے، لیکن طبیعت ایسی رنگین جیسے 30 کے ہوں۔ گھر کا ماحول بھی بہت سازگار تھا۔ بیوی فوت ہو چکی تھی، بڑا بیٹا انجینئرنگ کے آخری سال میں تھا، اس کی چھوٹی بہن جہاں BA میں تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا میل ملاپ اس قدر بڑھا کہ چھٹی کا دن یا تو ملک فیملی ہمارے ہاں گزارتی یا ہم ان کے ہاں چلے جاتے یا پکنک کے لیے کہیں باہر جا ڈیرا لگاتے۔ ملک کا بیٹا امان بہت ہی پیارا ساتھی تھا، اونچا لمبا خوش شکل،
اس کی بات میں مردانہ جھلک تھی، ایک عجیب شان بے نیازی۔ اسے دیکھ کر مجھے ایسے لگا جیسے میرے آئیڈیل میں جان پڑ گئی ہو۔ سچی بات یہ ہے کہ امان کو دیکھ کر میرے تو پر بھیگ گئے۔ امی کے اشاروں پر میں نے کئی ایک نوجوانوں سے رابطہ پیدا کیا تھا، لیکن خود کبھی انوالو نہیں ہوئی تھی۔ کنڈی ضرور ڈالی تھی، لیکن خود کیچوا نہ بنی تھی۔ امان میں بیک وقت بے تکلفی بھی تھی، بے نیازی بھی۔ وہ میرے پاس گھنٹوں بیٹھا رہتا، بحثیں کرتا، گیم کھیلتا، پاپ میوزک سنتا، چائے پیتا، لیکن اسے کبھی احساس نہ ہوا تھا کہ پاس ایک لڑکی بیٹھی ہے۔ یہ بات مجھے بہت کھولتی تھی۔ اس کے برعکس بڑے ملک صاحب بڑے ہی رنگین تھے، مجھ سے بہت مانوس تھے۔ زبردستی پاس بٹھا لیتے، اپنے پرانے قصے سناتے، ہنس ہنس کر باتیں کرتے، آنکھ میں چمک لہراتی، بڑی زوردار، بڑی متکلم۔ میں تو گھبرا جاتی۔ ملک فیملی سے میل جول کے بعد امی کی نگاہ میں امید کی کرن روشن ہو گئی۔ ان کی نگاہیں مجھ پر مرکوز ہو گئیں۔ ان میں منت تھی، بے بسی بھری منت، التجا۔ آمنہ، اب اس کشتی کی تو ہی کھویا ہے، پتوار تیرے ہاتھ میں ہے۔ امی کی نگاہوں میں اتنی التجا تھی کہ میں نے وہ قدم اٹھا لیا جو شاید کبھی نہ اٹھاتی۔ اس رات ہم امان کے بیڈ روم میں بیٹھے مناپلی کھیل رہے تھے، امان جہاں آرا اور میں۔ گھڑی نے 9 بجا دیے۔ میں چونکی۔ بہت دیر ہو گئی، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ جہاں آرا ذرا امی کو فون کر دے کہ ڈرائیور کو بھیج دے۔ جہاں آرا کر چلی گئی، میں اور امان اکیلے رہ گئے، اور میں نے وہ قدم اٹھا لیا، پھر وہ انگڑائی لی۔ میں تو تھک گئی کہ اپنا سر امان کی گود میں رکھ دیا۔ اس نے میرا سر پٹخ دیا، تڑپ کر اٹھا۔ میں کیا سرہانا ہوں؟ اس کی آواز میں غصہ تھا۔ پھر وہ میرے سامنے آ کھڑا ہوا، مجھے مخاطب کر کے بولا، آئینہ دیکھا ہے کبھی؟ اس کے اس فکرے نے مجھے کاٹ کر رکھ دیا، جیسے میرے منہ پر تھوک دیا ہو۔ اندر بھیڑوں کا ایک چھتا چھڑ گیا۔ دیوانہ وار میں کمرے سے باہر نکل آئی، فون کی طرف بھاگی۔ میرا جی چاہتا تھا توڑ پھوڑ کر رکھ دوں۔ انتقام انتقام، دفتن میں رک گئی۔ سامنے بڑے ملک فاروق کا بیڈ روم تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ نہیں، ڈاکٹر میری بات نہیں سمجھے گا۔ پوچھتا ہے کیسا ہو؟ کہتی ہوں اس بات کا کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ میں کون ہوں؟ گھر میں میری کیا حیثیت ہے؟ کیا مقام ہے؟ اس پر کنفیوزڈ ہو جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے بیگم فاروق ساری بات بتائیے۔ اب میں اسے ساری بات کیسے بتاؤں؟